أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الانفطار شروع کریں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ رزق، ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ حسب سابق ہم آگے بڑھنے سے پہلے اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، اس کا ترجمہ جو کہ سورۃ تکویر، جو کل ہم نے اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ جو کچھ لے کر وہ آیا ہوگا۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی کہ جب وہ جانے لگے، اور صبح کی بھی کہ جب چمکنے لگے۔ یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور امانت دار بھی ہے، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا، یہ اور یہ کہ اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں ہے، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ بھی نہیں چاہ سکے، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ قیامت کے قائم ہونے کا منظر، اس کو اگر ہم آج جو دستیاب انفارمیشن ہے، آج کی ہمارے پاس جو لیٹسٹ تھیوری یا ریسرچ رپورٹس یا جو بھی سائنٹیفک ایکسپلینیشن موجود ہے مختلف آیات کی، ان کو ہم ذرا انفولڈ کریں اور ان کو سمجھ کر یا ان کو سامنے رکھ کر یہ آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں اندازہ ہو کہ وہ قیامت کا دن جو ہے وہ کس قدر ہولناک اور کس قدر وہ بڑا اور کس قدر بڑے مظاہر قدرت کا ایک نمونہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پوری طرح سے اگر
کوئی صحیح معنوں میں اس کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرے تو پورا وہ ویژولائز کر سکتا ہے جو خاص کر آج کے دور میں، اور اس سے پہلے کے ادوار میں بھی یقیناً اس وقت کے دور کے علم اور لوگوں کے خیالات کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ رائے، کچھ نہ کچھ اوپینین جو ہے ان بارے میں پائے جاتے تھے، اور جس کو کوئی شک و شبہ تھا اس کے لیے تو پہلی بڑی کھلی واضح آیات، دوسرے جو اللہ تعالیٰ کی ظاہری جو قدرتیں ہیں، زمین کو دیکھو ذرا، اور آسمان کو دیکھو، اور سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، کس طرح سے دن اور رات آتے ہیں، تم اپنی زندگی کو ذرا احاطہ کر کے دیکھو، تمہارے گرد گرد نباتات جو پھیلی ہوئی ہے، دیگر حیوانی اور نباتاتی زندگی جو ہے اس کو تم دیکھو، تو بے شمار پہلے بھی ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود تھیں جو کہ گو کہ آج نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک نئے انداز میں ہمارے سامنے وہ بہت سارے راز جو ہیں وہ افشاں کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کی ہماری جو اسپیس ریسرچ یا اس طرح کی ٹیکنالوجیکل ریسرچ جو آج ہمیں جو انفارمیشن بتاتی ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں اور زیادہ مضبوط دلیل ہمیں پیش کرتی ہیں، اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اور زیادہ اتھینٹک انداز میں ہمارے سامنے اپنی سچائی کا کو مطلب بیان کرتی ہیں۔ تو بہرحال پچھلی جو سورہ مبارکہ جو ہم نے مکمل کی تھی اس میں قیامت کے بارے میں بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منظر کشی کی گئی، اور وہ ہولناکی کا عذاب یا درد یا اس کی شدت یا اس کی جو سختی ہے، یقیناً وہ لوگ جو جرم کرنے والے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ، لیکن وہ لوگ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں دنیا کی زندگی میں، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اس دن آپ کسی بھی طرح کی سختی سے، کسی بھی طرح کی پریشانی سے، مشقت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جس کے اوپر وہ اتنا رحیم قیامت کے دن بھی ہوگا کہ وہ کسی طرح کی کوئی پریشانی ان کو نہیں چھوئے گی۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھتے ہیں، آج کا سبق ہمارا سورۃ الانفطار۔ یہ سورۃ الانفطار جو ہے یہ ایک مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں جو مصحف ہے ہمارے سامنے جو ہے اس میں جو صورتوں کی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ 82 نمبر پر، 82 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ ایک ترتیب نزولی کرونالوجیکل آرڈر کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 82، 82 نمبر ہے۔ اس میں ٹوٹل 19 آیات ہیں اور ایک ہی رکوع ہے، ایک رکوع اور 19 آیات پر مشتمل مکی سورہ، سورۃ الانفطار۔ انفطار اسی سورہ مبارکہ کی سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے پھٹ جانا، اور آسمان کے پھٹ جانے کا تذکرہ جو ہے وہ اس پہلی آیت میں کیا گیا، جس کے جس کی جس جس سے پھر اس سورہ مبارکہ کی پہچان کے لیے اس کا نام جو ہے یہی مختص کیا گیا، اور اس کا ایک مرکزی موضوع جو ہے وہ سورہ مبارکہ کا وہ بھی یہی ہے، قیامت کے بارے میں، کہ قیامت جب بپا ہوگی تو اس وقت کیا حالات ہوں گے۔ جیسا کہ کل جو سورہ تکویر ہم نے پڑھی تھی، اس کے شروع میں بھی ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ مسند احمد اور ترمذی وغیرہ میں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، ویژولائز کرنا چاہتا ہے جو قیامت کو، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ تکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق جو ہے اس کو غور اور توجہ سے پڑھ لے، تو قیامت اس کے سامنے ایسے ہوگی جیسے اپنا پورا منظر جو ہے وہ کھول کر بیان کر رہی ہوگی۔ تو سورۃ تکویر جو ہے وہ تو ہم نے کل دیکھی، سورۃ الانفطار جو ہے وہ آج کی ہماری سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے بعد سورۃ الانشقاق جو ہے وہ اس سے بعد ایک سورہ چھوڑ کے اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ سورہ مبارکہ بھی قیامت کے موضوع کے اوپر، یا قیامت کا دن کیسے بپا ہوگا اس پر ہمیں ایک ویژول امپیکٹ ہمارے ذہنوں پر ڈالتی ہے، اگر اس کو ہم غور اور توجہ اور پوری تسلی کے ساتھ پڑھیں، اور خاص کر اس کے ہر لفظ کو، ہر آیت کو پوری تحقیق کر کے، جستجو کر کے، ریسرچ کر کے، تھوڑی سی محنت کر کے
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے کتنے ڈیپ معنی اور مفہوم اور گہرائیاں ملتی ہیں، وہ اگر ہم سب اپنے سامنے کھولیں تو یقیناً ہمارے سامنے قیامت کا منظر جو ہے وہ صاف اور واضح نظر آئے گا، کوئی دھندلاہٹ اس میں نظر نہیں آئے گی۔ باہر زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو گو کہ یہ آیت، یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نزولی اعتبار سے یہ 82 نمبر پر ہے، لیکن یہ بھی مکہ کی جو شروع کے دور کی صورتوں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ آیات جو ہیں وہ بہت بعد میں اس کی نازل ہوئی ہوں، لیکن بہرحال یہ بھی مکہ کے شروع کے دور کی آیات تھیں۔ اور شروع کی دور میں جیسا کہ کل تذکرہ ہوا تھا کہ بہت ہی مختصر اور چند الفاظ پر مشتمل آیات ہوتی ہیں۔ پورا فقرہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں آیت کی، جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بہت ہی مختصر اور بہت ہی چند الفاظ کے اوپر مشتمل، لیکن اپنے ساتھ اتنا گہرا مفہوم لے کر ہمارے سامنے آتی ہیں، یا اس وقت کے دور کے لوگوں کے سامنے خاص کر، جبکہ ان کے بارے میں زیادہ انفارمیشن، زیادہ نالج یا زیادہ ان کی گہرائی نہیں تھی، تو جیسے ہی چھوٹی سی آیت جو ہے 2 4 5 الفاظ کے ساتھ نازل ہوئی اور اس کا ذکر کیا گیا ان کے اوپر، چاہے کسی نے تکذیب کی، چاہے کسی نے مذاق اڑایا، چاہے نہ کسی نے اس کو جھٹلا دیا، چاہے کسی نے اس کے اوپر کان نہیں دھرے، لیکن وہ آیات ان کو اپنی طرف اٹریکٹ ضرور کرتی تھی کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ خالی چھوٹا سا ایک جملہ کہہ دینا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو یہ ایک مطلب اپنے اندر چھپے ہوئے پیغام کے ساتھ ساتھ اس کی طرف اٹریکشن یا اس کی طرف توجہ مبذول کرنے کے لیے بھی بہت متاثر کن آیات ہیں، سوری۔ اس سورہ مبارکہ کے موضوعات کی طرف اگر دیکھا جائے تو پچھلی ہی سورہ مبارکہ کا ایک عکس جو ہے وہ نظر آتا ہے اس میں، کہ شروع کی آیات جو ہیں اس میں قیامت کے بارے میں ہمیں تذکرہ ملے گا، اور اس کے بعد پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس دلایا گیا کہ وہ رب کریم جس نے تیرے اوپر اتنے احسان کیے، تجھے تخلیق کیا، تمہیں ٹھیک ٹھاک بنا دیا، تمہیں سہولت کی ساری چیزیں جو ہے وہ تمہیں دے دی، تو اس رب کریم، اس کرم والے رب کی طرف سے تو نے دھوکے میں کیوں ڈال دیا؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اور اگر تم ہیلے بہانے کرو گے کہ تمہیں دوسری ادھر ادھر کی چیزوں نے یا شیطانوں نے یا تمہارے بزرگوں کے افکار نے یا ان کے عقائد نے گمراہ کر دیا، تو یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ در حقیقت تمہیں تو اس بات نے دھوکے میں ڈال دیا کہ قیامت کے بارے میں تمہیں سب کچھ بتایا گیا، تمہیں نصیحت کی گئی، تمہیں وارننگ کی گئی، تمہیں سادہ سے الفاظ، آسان سے الفاظ میں تمہیں سمجھا دیا گیا، جیسے کہ کچھ آیات ہمارے سامنے گزری تھی ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے بھی، کہ اس سے آسان آیت، اس سے آسان صورت، اس سے آسان قرآن یا اس سے آسان بات اللہ تعالیٰ اور کیا انسان کو بتائے کہ وہ اس کو سمجھ پائے۔ تو اس سے آسان اور کوئی چیز نہیں تھی جو کہ تمہارے سمجھانے کے لیے تھی، لیکن تم نے اپنی منمانی کی اور اپنی مرضی کی، تو لہٰذا تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا اگر، تو تمہارے اپنے ہی فطور یا تمہارے اپنے ہی نفس نے یا تمہارے اپنے ہی رویے نے ڈالا، اس میں کسی دوسرے کا کوئی دوش جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال تو پھر اس دھوکے کے نتیجے میں اگر تم مطلب اس دھوکے میں پڑے رہو گے تو آخرت میں تمہارا کیا انجام ہوگا، اس کے بارے میں چند آیات جو ہیں وہ ہمیں آخرت میں ملیں گی۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو اس دھوکے سے محفوظ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچا لیا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں والی جنتیں جو ہیں وہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بارے میں بھی کچھ ایک آیت جو ہے وہ ہمیں بعد میں جا کے ملے گی۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی شروع کی آیات جو ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی آیات ہیں جو کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں ہم نے تفصیل سے ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، تو لہٰذا اس کو ہم اس قدر تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، آسانی سے اس کو ہم سمجھ بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ پہلی 2 آیات پچھلی سورہ مبارکہ کی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی پہلی 2 آیات جو ہے وہ آسمان کے اوپر ہونے والے جو خوفناک تباہی ہے
اس کا منظر جو ہے وہ پیش کرتی ہیں کہ جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، آسمان کے اوپر جتنی یہ ستارے سیارے اور گلیکسیز اور جتنے بڑے بڑے جرام فلکی موجود ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر ایسے گٹمٹ ہوں گے کہ آگ آگ کا سمندر جو ہے وہ آسمان کے اوپر نظر آئے گا، اور آسمان جو ہے وہ ایسے پھٹے گا، یا اس کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ ایسے جیسے جیسے یہ انگارے جس کو کہتے ہیں فائر ورکس جو ہوتا ہے، پٹاخے وغیرہ جو آسمان کی طرف جو چھوڑے جاتے ہیں، وہ فائر ورک جسے کہتے ہیں، تو وہ جب اوپر جا کر جب وہ پھٹتا ہے اور اس سے جب چنگاریاں جو ہیں، آگ کے شعلے جو ہیں وہ مختلف سمتوں میں بہتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے اوپر سے کچھ پھٹا ہے اور زمین کی طرف جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ لپک رہی ہے۔ تو یہی وہاں پر ماحول ہوگا کہ آسمان کے اوپر بہت بڑے بڑے جو اجرام ہیں، وہ اس طرح سے آپس میں ٹکرا کر آگ میں بدل کر اس طرح سے وہ منظر پیش کریں گے کہ جیسے ابھی سارا کچھ جو ہے وہ پھٹ کر ہمارے زمین کے اوپر ہی گرنے والا ہے، اور آسمان کے اوپر جتنے موجود ستارے ستارے وغیرہ ہیں سب بکھر جائیں گے، سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اور سب مطلب بہت ایک ہولناک منظر جو ہے وہ کریٹ کریں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ سمندر پھٹ جانا، اس کے بارے میں بھی کل ہم نے دو تین پہلو جو ہیں ان کو ہم نے دیکھا تھا۔ ایک تو سمندر اپنے آپے سے باہر ہو جانا، سمندر کے نیچے جو آتش فشاں ہیں وہ اگر پھٹیں تو اس کے پھٹنے کے نتیجے میں سمندر میں کس قدر ہولناک ایک تباہی جو وہ آئے گی، اور اس تباہی کے نتیجے میں کس قدر سمندر جو ہے وہ نیچے سے جیسے کسی نے پھاڑ کر اس کو سائڈوں پہ پوری زمین کے اوپر بہا دیا ہو، اور پھر اس میں آگ کے شعلے بھی، اور پھر ہائیڈروجن مونو آکسائڈ کا کل ہم نے دیکھا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے وہ دونوں دونوں جو مطلب ایٹمز ہیں یا دونوں گیسز جو ہیں، ان کے ایک حسین امتزاج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے وہ تخلیق کیا، لیکن وہی دونوں جو ہے اگر اس کی کوئی کیمیکل کمپوزیشن اللہ تعالیٰ چینج کر دے تو وہ دونوں ہی گیسز جو ہے، ہائیڈروجن بھی اور آکسیجن بھی، وہ تو شدید آگ کے بھڑک جانے کا ایک پیش خیمہ ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اپنے زمین کے نیچے اور سمندروں میں اور ندی نالوں میں اور آسمان سے ہر طرف جو ہے وہ اسی طرح سے پانی جو ہے وہ ہمیں آگ کی طرح سے نظر آئے گا، اور اس کی تباہی جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہوگی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ ہمیں سب ایک جگہ پر اگر ہم ان کو اکٹھا کر کے دیں تو ہمیں یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں ہر چیز جو ہے وہ رونما ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، کہ ایک ہی وقت میں جب آسمان کے اوپر ہولناک تباہی ہوگی، جب زمین کے اندر مختلف طرح کی زلزلے اور طوفان اور بارشیں اور سمندر کا آپے سے باہر ہو جانا اور ہر طرف آگ برسنا، اور ہر طرف یہ سارے کا سارا منظر جو ہے یہ ایک ہی وقت میں ایسے بپا ہوگا، اور جب یہ سارا منظر ایک وقت میں ہمارے سامنے آئے گا تو پھر اس وقت کیسا ایک ہولناک منظر ہوگا، اس کا اندازہ آج ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شدت کس قدر زیادہ ہوگی اس کا اندازہ میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی دنیا کی سوچ جو ہے اس کو سوچ سکے۔ بہت سارے معاملات میں ہم یہ ہمارے سامنے ایک ریسرچ یا تھیوری ہے جس کو تھوڑا بہت پریکٹیکل کیا ہے اگر تو تھوڑا بہت اندازہ تو ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت جب وہ ایکچولی ہمارے سامنے جب آئے گا اس وقت اس کی شدت اور اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ اس کا ہم ادراک جو ہے وہ ہم یہ پڑھ کر آیا جو ان کو سمجھنے کی کوشش کر کے یا ریسرچ سٹڈیز وغیرہ جو ہے ان کو اپنے سامنے رکھ کر ہم اس کو کچھ حد تک ویژولائز کر سکتے ہیں، لیکن اس کا پریکٹیکلی ایکسپیرینس جو ہے وہ ہم اس کا کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، کہ پریکٹیکلی اس وقت کے کیا حالات ہوں گے، کیا ماحول ہوگا، وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ اس کو ہم سمجھ سکیں، کیونکہ پریکٹیکل یا سامنے ہوئی ہوئی چیز جو ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ منظر جو ہے وہ، اور اس سے کہیں زیادہ ہولناک اور شدید منظر ہوتا ہے جو کہ عام طور پر ہم پڑھ کر یا سمجھ کر یا گہرائی میں جا کر اس کی ریسرچ کر کے ہم جو سمجھتے ہیں یا جو ہمارے اپنے ذہنوں میں ایک خاکہ بنتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ایک ایسے ہی میرے چلتے چلتے میرے ذہن میں آ گئی۔ بہت پہلے، آج سے 20-25 سال پہلے، ہمارے یہاں پر قطر میں ورک شاپ میں ہوتا تھا، الیکٹریکل یا موٹر وائنڈنگ وغیرہ کی ورک شاپ میں، تو مجھ سے پہلے کا ایکچولی واقعہ ہے۔ ایک ایک ٹیکنیشین
या एक नया नया लड़का जो है वो उसको अपॉइंट किया, वो स्टडी वगैरह की हुई थी उसने, कोई डिप्लोमा वगैरह या सारा कुछ। तो जब वो वर्कशॉप में आया, नया नया बिल्कुल आया, उसके पास तजर्बा नहीं था, तो उसने अपना, हमारा जो वाइंडर था उससे कहा कि ये कैपेसिटर जो है मात्र, ये कैपेसिटर को चेक करना है, तो इसको चेक कैसे करते हैं, मेरे सामने जरा चेक करो। अब थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो कैपेसिटर को चेक करने का तरीका ये होता है कि वो सीरीज की उसमें सीरीज का कनेक्शन देकर उसमें पहले चार्ज किया जाता है, फिर उन दोनों वायर्स को जब आपस में मिलाया जाता है तो हल्का सा शॉर्ट सर्किट होता है, हल्का सा एक मामूली सा एक स्पार्क होता है, एक शोला निकलता है, जो हल्की सी आवाज आती है, जिससे अंदाजा हो जाता है कि इस कैपेसिटर में चार्ज जो है वो अच्छा हुआ था, और जितना ज्यादा वो मतलब स्पार्क जो है जितना ज्यादा शदीद होता है या जितना ज्यादा ताकतवर होता है, उतना ही ज्यादा वो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो उसका अंदाजा होता है। तो बहरहाल वो एक मामूली सा, बिल्कुल बिल्कुल एक मामूली सा इसमें स्पार्क होता है। लेकिन जब उसके सामने उसने हमारे वाइंडर जो है, हमारा जो टेक्नीशियन है, उसने वो सीरीज में उसको पावर सप्लाई देकर जब वो वायर्स को आपस में शॉर्ट करने लगा, तो वो जो लड़का जो नया नया आया था वो दूर खड़ा होकर उसने कानों में उंगलियां ठूंस ली, क्योंकि उसने पढ़ा तो था कि ये इस तरह से मामला होता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसने नहीं देखा था। तो उसके ऊपर एक खौफ तारी हुआ कि पता नहीं कितना धमाका होगा या कितना बड़ा स्पार्क होगा कि ऐसा वो करने लगा है। तो जब उसने स्पार्क किया हल्का सा, तो उसको अंदाजा हुआ कि ये तो कुछ नहीं था। तो मतलब हकीकत में जो होगा, होलनाक की जो है, जो हमारे सामने जो मंजर जो हमें पेश करता है, हम जो अपने आपस में बात करते हैं, जो गुफ्तगू शुनीद करते हैं या जो जिक्र करते हैं, यकीनन उससे कहीं ज्यादा होलनाक होगा, जो कि जब हमारे सामने आएगा तो उसकी असल हकीकत क्या होगी, किस कदर शदीद होगी, वो उसी वक्त हम उसको मंजर करेंगे। वापस अपने सबक की तरफ आते हैं, आके आयत नंबर 4। पहली दो तीन आयत जो हैं वो तो उसी तरह से आसमान के ऊपर आने वाली तबाही और जमीन के अंदर होने वाले जो हौलनाक तब्दीलियां हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं अल्लाह ताला। और चौथी आयत में वह इदल कुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें उलट दी जाएंगी, कब्रों को उलट दिया जाएगा, यानी कब्रों से दोबारा से इंसानों को निकाल लिया जाएगा और उनको जिंदा करके उनमें उनकी जो रूहें हैं वो वापस उनमें, जान उनमें वापस उनकी लौटाई जब जाएगी, तो उस वक्त कि किस तरह से जमीन में से ये इंसान जो है वो दोबारा से निकलेगा। इसकी बहुत सारी पहले आयत हम गुजर चुके, पढ़ चुके, कि अल्लाह ताला ने कहा कि जिस तरह से ये फसल के पौधे जमीन से निकलते हैं, उस तरह से इंसान जमीन से उगेंगे या जमीन से उठेंगे। और ये आयत जो है, जब कब्रें उलट दी जाएंगी, अगर हम एक पौधा, एक बीज जो है, उस बीज को जमीन से निकलते हुए देखें, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके अगर हम देखें, तो वो जमीन से पौधा, जमीन से जब बीज जो है वो निकलता है, उसकी कॉम्पल, तो वो किस तरह से ऊपर की अपनी जमीन मट्टी जो है उसको वो हटा कर पीछे को फेंकता है और फिर उसमें से नमूदार होता है। इसी तरह की एक विजुअल इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होता है कि इंसान जो है वो किस तरह से जब जमीन से उठेगा तो अपने ऊपर पड़ी हुई मिट्टी जो है उसको परे करके अचानक से खड़ा हो जाएगा, और अल्लाह ताला उसको उसमें जान डालकर उसमें जिंदगी जो है वहां पर उसको देंगे। और जब कब्रें उलट पुलट दी जाएंगी, जब जहां पर भी किसी की मौत है वहीं से वो दोबारा से पलट कर उठेगा और अल्लाह ताला उसमें वापस जान डालेंगे। अलीमत नफ्स मा कद अलीमत नफ्स मा कद्दमत व अखरत, और उस वक्त, उस दिन, हर जान जान लेगी, हर जान ये मालूम कर लेगी या उसको ये समझ आ जाएगी, उस जान लेगी मा कद्दमत व अखरत, जो उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे छोड़ा। हर नफ्स उस दिन ये जान लेगा कि जो उसने दो मानी जो है इसके हम लेते हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे मानी इसके मुख्तलिफ एंगल से उसको देखा जाए अगर तो इसके दो आसान से मानी जो बनते हैं। एक तो मानी यही है जो इसमें किया गया कि जो उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे छोड़ा, और दूसरा मानी जो है वो जो उसने मुकद्दम रखा और जिसको उसने मौखर कर दिया, जिसको उसने अवलियत दी और जिसको उसने टाल दिया। वो हर चीज जो है, वो हर बात जो है, वो हर काम और हर अमल जो है उसका, वो अल्लाह ताला वहां पर उसके सामने जाहिर कर देंगे, हर एक को उसके दुनिया के कारनामे जो है उसका पता चल जाएगा। कद्दमत व आखरत, अगर उसको हम थोड़ा सा मजीद हम देखने की कोशिश करें कि एक पहला मानी जो है
کہ اس نے آگے بھیجا اور اس نے جو پیچھے چھوڑا، کہ دنیا کی زندگی میں جو وہ کام کرتا رہا، جو وہ کام کرتا رہا، اس کی موت کے وقت میں کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اس کا جو ایک ایک کرنٹ اکاؤنٹ یا جاری اکاؤنٹ جسے ہم کہتے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں کی صورت میں جو ہوتا ہے، وہ اکاؤنٹ جو ہے کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ اسی وقت اس کی موت کے وقت کے ساتھ ہی کلوز ہو گیا، جو اس نے خود اپنے مطلب اچھے کام کیے یا برے کام کیے، دونوں پہلو جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں، اچھے کاموں کے بارے میں بھی اور برے کاموں کے بارے میں بھی، کہ جو اس نے دنیا میں وہ زندگی میں کرتا رہا، چاہے اچھے تھے یا برے تھے، جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ وہیں پر ان کو فل سٹاپ لگ گیا، اور اس کا کھاتا جو ہے وہ کلوز ہو گیا، اس کا رجسٹر بند ہو گیا، اور یہ بند رجسٹر جو ہے وہ اپنے ساتھ آگے اگلی زندگی کے لیے لے کر کوچ کر گیا۔ اور پھر بہت سارے اس نے کام دنیا میں ایسے بھی کیے ہوں گے جو اس کے کوچ کر جانے کے بعد بھی لوگ اس سے یا تو فائدہ اٹھا سکیں گے یا اس سے نقصان حاصل کریں گے، دونوں پہلو جو ہیں، اچھائی اور برائی، دونوں پہلو اس میں بہت واضح طور پر ہمارے سامنے ہونا چاہیے، کہ بہت سارے کام اگر اس نے اچھے کیے، اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا، کوئی تعلیم کے لیے کسی کو دیا، کسی کو تعلیم دے دی، یا کسی تعلیمی ادارے کی اس نے بنیاد رکھی یا اس میں کوئی حصہ ڈالا، یا کوئی اور صدقہ خیریہ جو ہے، صدقہ جاریہ کے کام کرتا رہا، اسی طرح جاریہ گناہ، صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے جاری ثواب کے لیے، اسی طرح جاری گناہ کے لیے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، مطلب کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ اس نے ڈیولپ کر دیے جس میں اریانی اور فحاشی کے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، جیسے کہ یہ میڈیا وغیرہ کے آؤٹ لیٹس اگر دیکھیں کہ یہ اسٹوڈیوز وغیرہ جو بنتے ہیں، ان کی موت کے بعد وہ اسٹوڈیوز اگر چل رہے ہیں، جو ان کے پیچھے جو بھی برائی کے کام ہو رہے ہیں، وہ سارے کا سارا وبال جو ہے وہ اس کی طرف جاتا رہے گا۔ اور اس کی بے شمار اور مثالیں ایسی ملتی ہیں، کاروبار کے معاملات میں اس نے کوئی ایسا مطلب نظام جو ہے وہ متعارف کرا دیا سود وغیرہ کا، یا کچھ ایسے ایسے کر کے جس کی وجہ سے پھر اس کا وبال جو ہے وہ اس کے اوپر جاتا رہے گا۔ تو دنیا کی زندگی میں جو کچھ اس نے کیا، جس کا جس کا فائدہ یا جس کا نقصان، ظاہری طور پر لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا، ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ پروفٹ ٹیکنگ کر رہے ہوں، ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ بہت کچھ کر رہے ہوں، ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر لنک کوئی ایسے چھوڑ دیے، واٹس ایپ کے اوپر شیئرنگ کر رہی ہیں، فیس بک کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر کچھ لنکس اس نے ایسے شیئر کر دیے جو ریسیو کیے اس نے، یا خود سے کریٹ کیے، کہ جن کو جو آگے پھیلتے جا رہے ہیں، اور جو جو اس کو دیکھتا ہے وہ اس سے ایک لذت حاصل کرتا ہے، یا اس سے وہ گناہ جو ہے وہ کماتا ہے، اس کا سارا وبال اس کے جانے کے بعد بھی اس کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ تو جو کچھ دنیا کی زندگی میں اچھا یا برا جس کا رجسٹر کلوز کر کے اپنے ساتھ لے گیا، وہ اس نے آگے بھیجا، اور جو کچھ اس نے اپنے آثار جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آثار اپنے آثار جو پیچھے چھوڑ کر جائے گا، جس کے نقش قدم پر پھر لوگ چلیں گے، اس کا وبال جو ہے وہ بھی اس کو بعد میں ملتا رہے گا، تو وہ بھی اس کو یہاں پر پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح سے مقدم اور مؤخر کا بھی تقریباً یہی معنی اور مفہوم ملتا ہے، کہ دنیا کی زندگی میں کس چیز کو اس نے مقدم رکھا، کس چیز کو اس نے زیادہ اہمیت دی، کس کی چیز کو اس نے فوقیت اور اولیت دی، کہ یہ میرا کام کرنے کا جو ہے یہ میں کر لیتا ہوں، یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ مجھے لیے بڑا اطمینان بخش ہے، دینی معاملات میں یعنی اچھائی کے معاملات میں بھی اور برائی کے معاملات میں بھی، اچھی روش پر چلنے والا جو بندہ ہے، جو اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، اس کے سامنے گناہ کے کام آئے گا تو اس کو وہ مؤخر کر دے گا، وہ آخرت اس کو مؤخر کر دے گا، اس کو ٹال دے گا، اس کو چھوڑ دے گا، جبکہ نیکی کا کام کو وہ مقدم رکھے گا، اس کو اولیت دے گا، اور اس کے برعکس بہت سارے ایسے کام جن کو وہ ٹال دے گا یا مؤخر کر دے گا، تو وہ بھی سارے جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، کہ مطلب اچھا کام جو ہے کرنے والا تھا اس کو اس نے مؤخر کر دیا، اور برا کام جو تھا اس کو اس نے مقدم کر لیا۔ تو جو کچھ اس نے دنیا کی زندگی میں مقدم کیا ہوگا یا جانا ہوگا یا سمجھا ہوگا، یا جس چیز کو اس نے مؤخر کر دیا ہوگا، ٹالا ہوگا، مطلب اس سے منہ پھیر لیا ہوگا، وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں اس کو سارے کے سارے کارنامے اس کے سامنے آ جائیں گے۔ تو ہر جان اس دن جان لے گی کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، یا جو کچھ اس نے مقدم رکھا اور جو کچھ دنیا کی زندگی میں اس نے مؤخر کیا۔ اور یہ آیت جو ہے یہ اس طرح
اس کی مزید وسعت کو اگر ہم دیکھیں، صرف ایک پہلو اور زیادہ مطلب ڈسکس کرتے ہیں، باقی زیادہ لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، کہ یہ ایک چین ریئیکشن ہے۔ چین ریئیکشن ایک کمپاؤنڈنگ ہے، کمپاؤنڈنگ اس طرح سے کہ جو کسی نے خاص کر صدقہ جاریہ کے بارے میں یا گناہ جاریہ جو ہے اس کیس میں بھی یہ آتا ہے کہ مطلب جس نے کوئی اچھا کام کیا، کوئی اچھی خدمت کی، انسانیت کی، اللہ کے راستے کی، اللہ کی خدمت کی، اللہ کے احکامات کے مطابق جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کو جو اس کے بعد آنے والے لوگ بھی اس کو جاری و ساری رکھیں گے، تو وہ تو جتنا فائدہ یا جتنا ثواب یا جتنی نیکی وہ کمائیں گے، اتنی ہی نیکی برابر جو ہے وہ اس کے حصے میں بھی آتی رہے گی۔ اور یہ ایسا ایک کمپاؤنڈنگ کا نظام ہے، ایسی کیلکولیشنز ہے جو کہ ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہے اور ملٹی پلائی ہوتی ہے، اور ایک ایک چیز جب وہ دو سے ملٹی پلائی ہوتی ہے تو ڈبل ہو جاتی ہے، اور ڈبل کو جب مزید دو سے ملٹی پلائی کیا جائے تو وہ پھر 4 گنا بڑھتی ہے، اور 4 گنا کو پھر مزید کیا جائے تو 8 گنا اور 16 گنا اور 32 گنا اور 64 گنا اور 128 گنا، اور اس طرح سے ایسے وہ بڑھتا جاتا ہے کہ انسان اس کی کیلکولیشن جو ہے، دنیا کے سارے کیلکولیٹر جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کی تقسیم، اس کو ضرب در ضرب جو اس کے اعمال میں جو نیکیاں اس کے جمع ہوں گی، اس کے کھاتے میں جو جمع ہوتی رہیں گی، اس کو شمار کرنا مشکل ہو جائے گا ہمارے زندگی کے کیلکولیٹر کے حساب سے اگر دیکھیں تو۔ یہی وجہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے لیے کوشش کی، جو ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آتے، اور بے شمار لوگ ہیں، ہم ان کو سمجھتے نہیں، ہماری نظر میں وہ کبھی نہیں آتے، ہمارے ذہنوں میں بھی کبھی نہیں آتے، لیکن ہم کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں نیکی کا، اس کا برابر اجر اور ثواب جو ہے وہ ان کو پورے کا پورا ملتا ہے، اور ان کے نامہ اعمال میں ابھی تک وہ کمپاؤنڈنگ چلتی جا رہی ہے، وہ کمپاؤنڈنگ جو ہے جمع ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے، اور وہ ڈبل سے ڈبل ہوتی جا رہی ہے۔ اور ہماری یہ بات سن کر کوئی اگر اچھے کام کرنے لگے گا یا اپنی کوئی اصلاح کرے گا، تو یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ایک اچھائی کے پلس پوائنٹس میں آئے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں، یہ کتاب ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے، یہ ایک فری، مطلب جس نے بھی یہ تیار کی، ان کا ہم ضرور مطلب الحمدللہ یہ مکمل ہونے جا رہا ہے ہمارا قرآن مجید، تو ہم اس کے اوپر نظر ثانی ضرور کریں گے کہ کون کون سے لوگ ہیں یا کون کون سی ایسے، مطلب یقیناً آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری آج کی یہ مجلس جو ہے، یہ یا ہماری یہ جو کوشش جاری ہے ساری ہے، اس کے پیچھے بہت سارے بے شمار افراد جو ہیں وہ اس کے پیچھے ان کی کوششیں جو ہیں وہ موجود ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ سارے کے سارے وہ مستحق ہے کہ ان کے حق میں بھی دعا کی جائے، اور ہم اگر دعا کریں یا نہ کریں ان کو ان کا اجر جو ہے وہ تو ضرور ملتا ہے۔ ہمارے دعا کرنے سے ہمارا ایک اجر جو ہے وہ بھی اضافہ ہوگا، اور ان کے اجر میں بھی یقیناً ایک مزید اضافے کا باعث بنے گا۔ یہ کتاب جس نے لکھی، جس نے اس نے ترتیب کیا، جس نے اس کو پرنٹ کیا، جس نے اس کے ہدیے کے لیے پھر پیش کیا، ٹھیک ہے، ایک پرنٹڈ فارم میں اگر اس کو لینا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ پے کر کے، لیکن فری ایک فری بکس جو ہے وہ اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ، کس نے اس کو فری پبلش کر دیا، وہ کس قدر بڑا اس نے کارنامہ انجام دیا۔ اور پھر امام نووی کی وہ کتاب، جو ریاض الصالحین جو پڑھ رہے ہیں ہم اپنی ویکلی مجلس میں، اور پھر ان کے ناشر بھی اور ان کے مؤلف بھی، اور ان کا جو تخلیص، جو ان کی تشریح جو جس نے کی، مولانا اصلاح الدین یوسف، تو یہ سارے احباب جو ہیں یہ برابر کے حقدار ہیں کہ ایک تو ان کے حق میں دعا کی جائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ سب کے نامہ اعمال میں، ان کے حق میں یقیناً نیکیاں جو ہے وہ ان میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ صرف جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر سمٹتا ہے، جو پھر سارے کے سارے اجر اور سارے کے سارے ثواب کے مستحق ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح سے ہم نے نیکیوں کا ذکر کیا، یقیناً نیکیاں ایک اچھی چیز ہے، لیکن اسی کے ساتھ برائیوں کا بھی اگر تذکرہ کیا جائے تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ایسے انسٹیٹیوشن کھولے ہیں، ایسے ادارے کھولے ہیں، ایسی بکس لکھی ہوئی ہیں انٹرسٹ کے اوپر اور سود کے اوپر اور بہت سارے ایسے معاملات کے اوپر، جن کو پھر مطلب باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے اور ان کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر ان کے تعلیمی ادارے بھی، اور یہ سارا وہ بھی ایک چین ہے، وہ بھی ایک کمپاؤنڈنگ ہے، وہ بھی گو کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں کو 10 گنا یا 10 سے لے کے 700 گنا یا 700 بھی زیادہ گنا وہ
ملٹیپلائی کرتا ہے اور برائی کے کاموں کو صرف ایک سے ملٹیپلائی رکھتا ہے، لیکن وہ ایک سے ملٹیپلائی جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ بھی ایک بہت بڑے عذاب کا پیش نامہ، بہت شدید ہولناک عذاب کا پیش نامہ آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں، آمین۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، جان لے گی ہر جان اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا، جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا، یا جس چیز کو اس نے مقدم سمجھا اور جس چیز کو اس نے مؤخر کر دیا، ٹال دیا۔ یا ایوہ الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے کرم کرنے والے رب کے بارے میں؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی انسان کے ساتھ جو محبت ہے اس کو بھی ظاہر کرتی ہے، اگر ایک اینگل سے دیکھا جائے، اور دوسرے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، وہ رب جو کہ تیرے اوپر بڑا کریم ہے، جس نے تیرے اوپر بڑے کرم کیے، جس نے تیرے اوپر بڑے احسان کیے، جس نے تیرے اوپر بڑی نرمی کی، تو کس چیز نے تجھے اس کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایک دوسرے سینس میں دیکھا جائے کہ وہ رب جس نے تجھے ہر کچھ دیا، تیرے اوپر ہر طرح کا احسان کیا، تو نے ان احسانوں کو بھلا کر اس کے بارے میں اس طرح سے مطلب باتیں بنا دی کہ کون کس نے کیسے تم اس دھوکے میں پڑ گئے؟ تو یہ آج دونوں پہلو جو ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ رب کریم جس نے تمہارے اوپر بہت سارے احسانات کیے، جن احسانات میں سے کچھ کا تذکرہ اگلی آیت میں آئے گا، تو کس چیز نے تجھے اس کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اب یہ دھوکے میں ڈالنا جو ہے وہ مختلف اوپینین یا مختلف پوائنٹس ہو سکتے ہیں، یا مختلف اینگل سے ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بھی بالکل مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے چھوڑ دیا، لیکن اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی توحید کی طرف نہیں آتا، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کے پہلو جو ہے وہ الگ ایک اہمیت اور الگ ایک نوعیت جو ہے وہ رکھتے ہیں، کہ یہ رب جس کی تم ہر چیز جو ہے وہ کھاتے ہو، جس کے تم ہر مطلب جو تمہیں جو آسودگیاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ان سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، لیکن اس رب کو پہچاننے سے تم انکار کرتے ہو، حالانکہ تم اس کو دل سے پہچان بھی چکے ہو، حالانکہ تم اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہو کہ یہ اس رب کی طرف سے ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس رب کے بارے میں دنیا کی زندگی جو ہے، یا دنیا کا مال اور دنیا کا متاع اور دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کا آرام جو ہے، اس کو اپنے اوپر مقدم کر کے تم نے اپنے رب کو پیچھے کر دیا۔ تو کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ مسلمانوں کے لیے بھی برابر اسی طرح سے ہے کہ تمہارے اوپر تو نبی اور رسول بھیجے، اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ تم ان کی شہادت دو، اور نبیوں اور رسولوں اور کتابوں کی تم تصدیق کرو قولی طور پر، لیکن پریکٹیکلی تم نے ہر چیز کو پیچھے ڈال دیا۔ تم صرف اسی بات کو لے کر چلتے رہے کہ ہاں ہمارا رب جو ہے وہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، وہ تو معاف کر دینے والا ہے، لیکن وہی رب تمہیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ شدید گرفت کرنے والا بھی ہے، شدید عذاب دینے والا بھی ہے۔ اسی رب نے بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا، جان بوجھ کر چھوڑے گا، اس کے لیے کس قدر سختی اور ویل ہوگا۔ لیکن تم نے بس ایک طرف کے پہلو کو اپنے پاس اپنا لیا، اور تم نے یہ ایک دھوکہ ان مشرک لوگوں کی طرح اور ان بد عقیدہ لوگوں کی طرح جو کہ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں بڑا اچھا رکھا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں اسی طرح سے اچھا نوازے گا، تو تم بھی اسی روش پر چل نکلے۔ تمہیں تو اللہ نے توفیق دی تھی کہ تم ایمان لے کر آؤ، یا ایمان کو لے کر چلو، لیکن ایمان ہونے کے باوجود تم نے یہ سارا کچھ کر دیا۔ تو کس چیز نے، دنیا کی زندگی نے، دنیا کے آسائش نے، دنیا کے آرام نے، دنیا کے کچھ پل جو ہیں اس کے اوپر تم انحصار کر کے تم نے اپنے رب کو مؤخر کر دیا، تم نے اپنے رب کی جو عبادت تھی یا اپنے رب کا جو ذکر تھا اس کو مؤخر کر دیا، دنیا کو مقدم کر دیا۔ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ لیکن یہ تمہارا دھوکہ جو ہے، یہ تمہارے اپنے ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، آگے جا کر ہم دیکھیں گے تمہاری جو ہیلے بہانے ہیں وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ کس اس رب کریم کے بارے میں تم دھوکے میں پڑ گئے جس کے بارے میں آگے ہے اللہ زی خلقہ، خلقہ کا، وہ رب کریم جس نے تجھے تخلیق کیا۔
کیسے تجھے تخلیق کیا، بہت ساری آیات اس سے گزری ہیں، بہت سارا، اور کیسے تجھے بے قدر پانی کے ایک نطفے سے، ایک قطرے سے تمہیں پیدا کیا، ایک حقیر سا قطرہ جو ہے، جو ایک وقت ایسا تھا، ایک لمبا زمانہ ایسا گزر چکا ہے کہ انسان جو ہے وہ تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے پہچان دی، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک شخصیت دی، تجھے تمہارا ایک سیریل نمبر، تمہاری ایک آئیڈینٹیفیکیشن لے کر تم دنیا کی زندگی میں آئے، پھر زندگی کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کو بہترین انداز سے سنوارا، سارا کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے تخلیق کیا، تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، اس رب کے بارے میں تم نے دھوکہ ڈال دیا کس چیز نے؟ فسواک، پھر اس نے تجھے درست کیا، فعادلک، پھر اس نے تجھے متناسب بنایا، تم نے پھر اس نے تجھے درست کیا اور تمہیں متناسب بنایا، تمہیں بیلنس کیا، تمہاری ایک بیلنسڈ لائف یا بیلنس جسمانی ساخت جو ہے وہ تمہارے لیے کی۔ یہ بھی ایک آیت جو ہے، اس کو مختلف اینگل سے دیکھیں تو یہ بہت وسعت اپنے اندر رکھتی ہے کہ انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات جو ہیں وہ بھی ساری کی ساری جو ہیں وہ اسی اصول کے اوپر آتی ہیں، لیکن انسان کیونکہ موضوع ہے اس سورہ مبارکہ، اس آیت کا بھی اور اس قرآن کا بھی، انسان اور جن جو ہیں، تو لہٰذا انسانوں کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں۔ اگر ہم انسان کی اپنی جسمانی ساخت یا اس کی جو خد و خال ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے ایک بہترین انداز میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت، حسن، خوبصورتی اور بہترین تناسب کے ساتھ پیدا کیا۔ کبھی کسی کو احساس ہوا کہ ایک انسان جو ہے اس میں کوئی ایسی کمی ہے کہ اس کے دو نہیں تین آنکھیں ہونی چاہیے تھی، یا وہ چلتا پھرتا ہے، اگر وہ صحت مند ہے، صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے، تو کبھی اس کو پوری زندگی بھر احساس نہیں ہوگا کہ انسان کی تو تین ٹانگیں ہونی چاہیے تھی، کہ اگر تین ٹانگیں اس کی ہوتی تو وہ بڑا ہی اچھی طرح سے زندگی گزارتا۔ نہیں، اگر دو کی بجائے خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کسی کے پاس ایک ٹانگ ہے، کوئی معذوری کی وجہ سے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کو کس قدر متناسب انداز میں پیدا کیا۔ تمہارا ناک اس نے بنایا، دو تمہارے کان بنائے، تمہاری اپنی شخصیت جو ہے بنائی، تمہارے پورے جسم کے اندر اتنے انتہائی کمپلیکیٹڈ جو سسٹمز بنائے، ان کو اس قدر فلیکسیبل بنایا کہ تم موو کرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ دنیا کی مشینری کو اگر دیکھیں تو وہ مکینیکل جب وہ حرکت کرتی ہے تو اس میں کیسی مطلب آوازیں بھی آتی ہیں اور کیسا آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا یہ نظام بنایا کہ کس قدر فلیکسیبل ہے وہ۔ اور پھر تمہاری اپنی جسمانی ساخت کے ساتھ ساتھ تمہاری اپنی پہچان، تم دو انسان جو ہیں وہ ان کی الگ شناخت اور الگ پہچان ہے، چاہے وہ ٹوئنز ہی کیوں نہ ہو۔ ٹوئنز جو جڑواں ہیں، ایک ایسے ٹوئنز جن کو ان کے ماں باپ بھی نہ پہچان سکے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس قدر شکل و صورت میں مماثلت رکھتے ہوں گے کہ ان کے ماں باپ بھی ان کو پہچاننے کے لیے، اگر اول تو ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی شناخت الگ رکھی۔ ان دونوں کے جو انگلیوں کے پور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کے جو انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہی ان کے الگ شناخت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دی ہے۔ اب ان کے جو آئی سکین جو ہوتے ہیں، ریٹینا سکین جس کو ہم کہتے ہیں، نیا لیٹسٹ ٹیکنالوجی میتھڈ جا رہے ہیں، اس کو اگر ہم دیکھا جائے تو وہ اس سے وہ پہچانے جائیں گے۔ اس کا ایک تھرمل امیج اگر لیا جائے انسان کا تو اس سے وہ خد و خال پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان ایک ہے، یہ دوسرا ہے۔ جو ظاہری طور پر جو جتنا مرضی مماثلت رکھتے ہوں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری الگ شناخت جو ہے وہ بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تجھے بہترین صورت میں شکل و صورت دے کر، بہترین متناسب انداز سے جو تخلیق کر کے اس دنیا کے اوپر، اس معاہدہ، اس گہوارہ بنا کر اس زمین کو تجھے اس زمین کے اوپر بھیجا، پھر بھی تم اس رب کے بارے میں دھوکے میں پڑ گئے۔ فی ای صورت ما شاء رکبہ، جس صورت میں چاہا جوڑ دیا تجھے، اس نے تجھے جو صورت اس نے تجھے دی، بہترین صورت تجھے عطا کی، اور بہترین صورت کی تجھے دے کر اس دنیا میں اس نے چھوڑا، یا اس دنیا میں اس نے تجھے پیدا کیا یا نمودار کیا یا ظاہر کیا، تمہاری شناخت کو واضح کر دیا۔ اس کے باوجود اس رب کریم جو ہے اس کے بارے میں تم دھوکے میں پڑ گئے، جس نے تیرے اوپر اتنے احسانات کیے، اور بہت سارے احسانات ہم سب چیزوں کو سکپ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پھر وہ
دنیا کے وسائل اس کو اللہ تعالیٰ نے دیے، عزت دی، شعور دیا، شعور، سوچ سمجھ حاصل کرنے کی جو قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پھر زندگی کی حفاظت کی اس کے مقررہ موت کے وقت تک کے لیے، کہ اس موت کے وقت سے پہلے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ تو کس قدر احسان کی ہے پوری دنیا زندگی بھر، لیکن اس کے باوجود تم اس رب کے بارے میں دھوکے میں پڑے رہے۔ کلا، ہرگز نہیں، تمہارا کوئی بہانہ کسی طرح بھی صورت کبھی کام نہیں آئے گا۔ تم اگر کہتے تھے کہ دنیا میں کچھ حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑا، دنیا میں میرے پاس انکم کچھ ایسی نہیں تھی کہ اگر میں نے تھوڑا سا بے ایمانی کر کے یا تھوڑے سے کہیں پر کسی کو مطلب چوری چھپے کر کے کوئی ایسی کما لی دنیا حاصل کرنے کے لیے، نہیں، تیرے کوئی بہانہ تیرا کسی کام نہیں آئے گا۔ تم نے در حقیقت اللہ کے اس احسان یا اللہ کے اس کرم کے اوپر اعتماد ہی نہیں کیا۔ اگر تمہیں اللہ کے اس کرم کے اوپر، اللہ کے اس احسان کے اوپر، اللہ کی تیری جو نعمتیں ہیں ان کے اوپر تو اگر اعتماد کرتا ہوتا، تو تمہیں یہ یقین ہوتا کہ تیرے نصیب کی جو چیز ہے تجھے مل کر رہے گی، کوئی تجھ سے اسے چھین نہیں سکتا اگر تو اس کے اوپر اعتماد کرتا تو۔ لیکن تم نے اس کے اوپر اعتماد نہ کیا، تو نے اس کے اوپر کان نہ دھرے، تو نے اس کے اوپر یقین نہ کیا، تو نے اس کے اوپر صحیح دلی طور پر ایمان نہ لے کر آیا۔ یہ وجہ تھی کہ تو نے اپنے اس رب کے بارے میں دھوکے میں پڑ گیا۔ کلا، ہرگز نہیں، تمہارا کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا، کوئی تمہاری عذر اور کوئی تمہاری مطلب رخصت جو ہے وہ یہاں پر نہیں چلے گی۔ اس کے تمہارے ہیلے بہانے یا تمہارے جو رب کریم کو کے بارے میں دھوکہ پڑنے کی جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی، بل تکذبون بالدین، تم نے جٹلا دیا جزا کے دن کو، تم نے تو جزا کو جٹلا دیا، تم نے تو آخرت کے دن کو اپنے سامنے، اگر نان مسلم ہے تو اس نے تو سرے سے انکار ہی کر دیا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو مسلمان تھے اس نے تو پھر سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے اس کو اپنی نظروں سے اوجھل کر دیا، اور قریب کی چیز جو ہے، دور کی قریب جو جنت اور جہنم ہے، اس کو اس نے چھوڑ کر نزدیک کی چیز کو فوکس کر لیا۔ اور یہ بھی ایک انتہائی خوبصورت، بہت آسان اور سادہ ایکسپیریمنٹ کر کے انسان جو ہے وہ جان سکتا ہے اپنی زندگی سے کہ دور کی چیز کو اگر فوکس کر کے رکھو تو سامنے کی چیز جو ہے وہ اس کے سامنے رہتی ہے، اس کا احساس ہوتے رہتا ہے۔ لیکن قریب کی چیز کو جب وہ فوکس کرے گا، دور کی چیز اس کی دھندلی پڑ جائے گی، پھر وہ دور کی چیز کو فوکس مطلب اس کی اصلیت جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، آپ اگر آپ کے اپنے سامنے پڑی ہوئی دو چیزیں، ایک جو آپ کے قریب ہے اور ایک جو دور ہے، ابھی آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، جو قریب چیز ہے اور جو دور چیز ہے، دونوں اگر آپ کے دیکھنے کے اینگل میں ایک ہی ہیں، تو اگر آپ دور کی چیز کو دیکھیں گے تو قریب کی چیز جو ہے وہ آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی، اس کو بھی دھندلی سی، لیکن صرف اتنا ہی اس کو رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ نے قریب کی چیز کو فوکس کر لیا تو دور کی چیز آپ کے منظر سے دھندلی ہو جائے گی۔ یہی بالکل ایگزیکٹلی قیامت اور دنیا کے بارے میں ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ قریب کی زندگی ہے، جو قریب کی زندگی کو دیکھتا ہے آخرت کی زندگی کو وہ معدوم کر دیتا ہے، آخرت کی زندگی کو دھندلا دیتا ہے اپنے ذہنوں سے، اور پھر وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ لیکن جو آخرت کو، دور کو فوکس کر کے رکھتا ہے، وہ دنیا کی زندگی کو اسی قدر وہ اہمیت دیتا ہے جس قدر اس کے سامنے وہ نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ اگر آپ کر کے دیکھیں تو آپ کو دنیا اور آخرت کی قریب اور دور کی، قریب کی جو محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کچھ قرآن کی آیات میں بھی ذکر کیا کہ قریب کی چیز سے محبت کرتے ہو دنیا سے، اور دور کی چیز جو ہے جو ظاہری طور پر تمہیں دور نظر آتی ہے لیکن در حقیقت دور نہیں ہے، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو در حقیقت تم نے اس اس دین کو، اس بدلے کے دن کو، اس جزا کو، اس بدلے کو جٹلا دیا جو کہ تجھے آخرت میں ملنے والا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ بے شک تم پر نگرانی کرنے والے، کرامن کاتبین، باعزت اور لکھنے والے فرشتے معمور ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ سب جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ حالانکہ تمہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس آیت کے ذریعے بھی اور بہت ساری اور آیتوں کے ذریعے سے بھی، کہ انسان کے اپنی مانیٹرنگ کے لیے، گو کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہی کافی ہے کہ انسان کے اوپر ایک شہادت یا حجت کے لیے کہ اللہ نے جو علم مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے مطابق تم ہی گناہ گار ہو، لیکن اس کے باوجود ڈاکومنٹری ایویڈنسز جو ہیں ان کو کریٹ کرنے کے لیے تمہاری زندگی کے ساتھ ساتھ پیرالل تمہارے ساتھ کرامن کاتبین، تمہارے دو فرشتے تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت جو ہے وہ
وہ چمٹا دیے، جو ہر وقت تمہارے جو ہر چیز جو ہے اس کا حساب لکھ رہے ہیں، تم ان سے کسی چیز کو کچھ چھپا نہیں سکتے۔ ہائی مطلب ہائی فریکوینسی جو کیمراز ہیں، ہائی فریکوینسی ڈیجیٹل کیمراز جو ہیں، وہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نصب کر دیے ہیں۔ گو کہ تم ان کو مطلب اونگ بھی لے لو، گو کہ تم سو جاؤ کچھ عرصے کے لیے، گو کہ تم اونگ لے لو، لیکن وہ تو اونگ بھی نہیں لیتے۔ نہ ہی وہ تمہارے دوست ہیں کہ تمہارے حق میں کچھ اضافی نوٹ لکھیں گے، نہ ہی تمہارے وہ دشمن ہے کہ تمہارے خلاف کچھ بھی اپنی طرف سے لکھیں گے۔ وہ صرف اور صرف وہی لکھیں گے جو کہ تم کر رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، جو تم ادھر ادھر جا رہے ہو، جو تم سوچ رہے ہو، جو تم لکھ رہے ہو، ہر چیز جو ہے وہ تمہاری وہ مانیٹر کر رہے ہیں۔ وہ ہائی ریزولوشن کیمراز کے ذریعے سے ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈنگ تمہاری جو ہے وہ پوری ریکارڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور یہی ریکارڈنگ تمہارے سامنے ایک ایک سیکنڈری ایویڈنس کے طور پر، ایک ایڈیشنل ایویڈنس کے طور پر تمہارے سامنے ہوگی۔ اگر وہ تم اس کو نہ مانو، ایک تھرڈ ایویڈنس بھی تمہارا اللہ تعالیٰ کریٹ کر رہا ہے، اور وہ تھرڈ ایویڈنس ہے تمہارا اپنا نفس جو ہے، تمہارے اپنے اعزاز جو ہیں، وہ تمہارے خلاف کل کو گواہی دیں گے۔ یعنی وہ بھی پوری ریکارڈنگ وغیرہ ان کو بھی سارا کچھ یاد آ جائے گا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی مطلب توفیق دیں گے، اور وہ بھی تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے وہاں پر۔ تو ڈاکومنٹری ایویڈنس، ایویڈنس کے اوپر ایویڈنس جو ہے اس کا تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کے باوجود تم نے آخرت کو معدوم کر لیا، اور جو قریب کی چیز ہے اس کو مقدم کر لیا۔ ان الابرار لفی نعیم، اب جو دنیا کے دھوکے سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً ایسے لوگ جو ہیں بے شک وہ تو بڑی نعمتوں میں ہوں گے، یعنی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، بڑے پرآسائش ماحول میں ہوں گے وہاں پر۔ وہ ان الفجار لفی جہیم، لیکن وہ لوگ جو نافرمان اور تھے، جو فاجر اور فاسق قسم کے لوگ تھے، یقیناً لفی جہیم، وہ جہنم میں جائیں گے، یصلونہا یوم الدین، وہ سب داخل ہوں گے اس میں بدلے کے دن، یعنی وہ اس بدلے کے دن یوم الدین جو ہے، یوم الدین کے اس دن وہ جہنم میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس میں سے ہرگز غائب نہیں ہونے والے، وہ اس میں سے کہیں اپنی جان چھڑا کر کہیں جا بھی نہیں سکیں گے۔ وہ ایک ایسی جیل ہے جس سے کسی کا چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے، بدلے کا دن کیا ہے، بدلے کے دن کے بارے میں تم کیا جانو؟ در حقیقت تم بدلے کے دن کو اس طرح سے اپنے سامنے فوکس نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ تم نے بدلے کے دن کو بالکل پسے پوچھ ڈال دیا ہے، تمہیں اس کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی۔ تو تم کیا جانو کہ بدلے کا دن ہے، ثم ما ادراک یوم الدین، تو پھر تم کیا جانو کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ واقعی تم جاننا چاہتے ہو بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ تو دن ایسا دن ہوگا جس میں کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھے گی، جیسا کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں آیا کہ اس دن، وہ دن ایسا ہولناک ہوگا کہ انسان جو ہے وہ اپنی بیوی، اپنے بہن بھائی، اپنے بچوں، اپنے اولاد، ہر چیز سے وہ بے پرواہ ہو جائے گا، اور وہ کہے گا جائیں سارے بھاڑ میں، بس مجھے یہاں سے کسی طرح سے نجات مل جائے۔ تو وہ دن یوم الدین جو ہے، اگر تم اسے سمجھنا چاہتے ہو تو تم اس چیز سے اندازہ کر لو کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی چیز، کوئی جان کسی جان کے بارے میں اختیار نہیں رکھے گی۔ دنیا کی زندگی میں اگر تم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہو، محبت کرتے ہو، ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہو، وہاں پر انحصار کسی کا نہیں ہوگا، بلکہ والامر یومئذ للہ، اس دن تو صرف اور صرف اللہ کا حکم ہوگا، یعنی اس دن تمہارا اپنا اختیار نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں تو تمہیں اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز کا وقت ہے، اٹھو نماز پڑھو، لیکن فزیکلی تمہیں کھینچ کر اللہ تعالیٰ یا اس کے فرشتے جو ہیں وہ فزیکلی تمہیں اٹھا کر، کھینچ کر، گھسیٹ کر تمہیں مسجد کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ تم مسجد کی طرف تو جانا چاہتے ہو، شیطان جو ہے وہ تجھے کھینچ کر زبردستی سے، زور زبردستی سے تجھے مسجد سے دور کرے، ایسا نہیں، فزیکلی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ تمہارا اختیار ہے کہ تم اٹھو، نماز کا وقت ہے، چلو جا کر نماز پڑھو، لیکن اگر تم نہیں پڑھو گے تو کوئی تمہیں فزیکلی نہیں روک سکتا۔ کوئی اگر روکتا ہے تو تمہارا اپنا نفس، تمہارا اپنا اختیار جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے، اس اختیار کو تم ناجائز طور پر استعمال کر کے تم اس سے رکو گے تو رکو گے، ادروائز اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے کہ تم
جو ہے وہ اپنے معاملات کو درست نہ کر سکو، اللہ نے تجھے پورا اختیار کیا، لیکن آخرت میں تمہارا یہ اختیار کسی کام نہیں آئے گا، آخرت میں وہ اختیار جو ہے وہ تم سے سلب کر لیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر تو اب تم نے ایگزامینیشن پیپر میں اپنا پیپر سالو کر کے ایگزامینر کو دے دیا، اب وہاں پر نتیجہ سننا ہے، وہاں پر تمہیں دوبارہ سے اپنے جو پیپر حل شدہ ہے اس میں کوئی کریکشن یا اس میں کوئی تصحیح یا اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، اب صرف اور صرف نتیجہ ہے، اور نتیجہ تمہارے اعمال کے مطابق وہاں پر تمہارے سامنے ہوگا، اور پھر اس کے مطابق تمہیں پھر وہ اپنا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ بھی بھگتنا ہے، تو وہاں پر تو صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا، کسی کا کوئی اختیار، کسی کا کوئی اختیار جو ہے یا کسی کی کوئی سفارش جو ہے نہیں چلے گی، ماں سوائے اس کی سفارش جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں، اور سفارش بھی اسی کی جا سکے گی جو سفارش کا حقدار ہوگا، سفارش کرنے کا حقدار ہوگا اس کو اجازت ملے گی، اور جس کی سفارش جو مستحق ہوگا کہ اس کی سفارش کی جائے اس کے حق میں سفارش کی جائے گی، وگرنہ وہاں پر اس دن اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو ہماری اصلاح کے لیے ہمارے گریبان میں جھانک کر ہمیں اپنے ریویو کے لیے ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال کر ان کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ آپ اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی الحمدللہ، ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ عنقریب جو ہے ہمارا یہ دورہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے مکمل بھی ہونے والا ہے، تو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح کی ریاکاری اور کسی بھی طرح کی ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری اس کوشش کو اور ہمارے جو ساتھ ہیں ان سب کی کوشش کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور ان کو قبول و منظور کرے، اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور اور ضرور بدلہ ملے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں اپنی خاص آسانیاں کرے، ہمارے جابز اور کاروبار اور دیگر معاشی مسائل جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد فرمائے، اور ہمارے معاشرتی معاملات جو ہیں جتنے بھی ہیں ہمارے حقوق اللہ کے متعلق جو ہیں حقوق العباد کے متعلق جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رہنمائی اور خاص نصیحت کے مطابق ہمیں اپنے معاملات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔